الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت تیار ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان کو اس میں سے جب پھل کھلائے جائیں گے تو ان کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ ان کو تو ہم نے پہلے بھی کھایا ہے، یا ان کی شکل بھی اس طرح ہے اور وہ شکل میں اس سے ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے باغوں میں پاک بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ سامعین کرام، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے خوشخبری سنائی کہ دیکھو، ایسی بات نہیں کہ اگر تم نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر یقین کر لیا کہ وہ حق اور سچ کا فرمان سنا رہے ہیں تو پھر تم ایسے ہی رہو گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، تمہیں اس کی جزا دی جائے گی اور وہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ تمہیں ایک ایسی زندگی سے نوازا جائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور تمہارا ٹھکانہ اس عریض وسیع باغ میں بنایا جائے گا جسے جنت کہا جاتا ہے، جہاں تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ جو تم سوچو گے، جو تم خیال کرو گے، وہ تمہارے سامنے موجود ہوگا، اور کھانے، پینے، پہننے اور استعمال کی جو چیزیں تمہیں یہاں مرغوب ہیں، وہ ساری کی ساری وہاں اعلیٰ درجے کی موجود ہوں گی، اور انہیں دیکھ کر تم اس طرح کہو گے، یہ چیزیں تو ہم نے پہلے بھی دیکھی اور استعمال کی ہیں، لیکن ان کے ذائقے اور افادیت میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ یہ تو دنیا میں صرف اس کی نقل ہے، اور ان کا جو ذائقہ، جو افادیت وہاں ہوگی وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی، اور تم جب ان سب چیزوں کو استعمال کرو گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارا دل بھر جائے گا، یا پھر تمہیں استعمال کرنے کے لیے اس کی ضرورت دوبارہ نہیں پڑے گی، بلکہ وہ ساری چیزیں خود بخود ہضم ہو جائیں گی، اور ہر چیز خود بخود ختم ہوتی جائے گی، اور تم جو چاہو گے اس طرح ہوتا چلا جائے گا۔ پھر تمہارے لیے حکم ہوگا کہ تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو۔ یہ جزا اور یہ انعام صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر یقین کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ اس کے برعکس جو نہیں مانیں گے ان کے لیے ایسی دوزخ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور منکرین کو اس میں ڈالا جائے گا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا اور اس کے حکم کے مطابق اپنے اعمال کو درست کیا اور جنت کو انعام میں حاصل کر لیا، تو کیا اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہو جائیں گے اور وہاں عیش و عشرت میں ہی رہیں گے، یا ان کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح رہے گا جس طرح دنیا میں تھا؟ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جنتی جنت میں جائے گا تو وہاں دیکھے گا کہ وہاں 70,000 باغ ہوں گے، اور ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے،
اور ہر درخت کے ساتھ 70,000 پتے، اور ہر پتے پر یہ لکھا ہوا ہوگا۔ ہر جنتی ہر پتے پر یہ لکھا ہوا دیکھے گا، یعنی وہاں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب تم یہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہو، اور ساتھ یہ لکھا ہوگا کہ گناہ گار امت کا بخشنے والا رب، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو بخشی جائے گی، جس کو جنت ملے گی، جو اس کا انعام ملا ہے، یہ اس لیے نہیں ملا کہ اس کے اعمال اچھے تھے اور اس کو یہ ملنا چاہیے تھی، بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا۔ یہ اس لیے ہوگا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب انسان کے اعمال وزن کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی کے بدلے میں انسان کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس وقت انسان حیران پریشان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اس مہربانی پر انسان اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا کہ میں جو جنت میں آیا ہوں، جو انعام مجھے ملا ہے، یہ میرے اعمال کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ یہاں سامنے ہر ایک پتے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ گناہ گار امت کا بخشنے والا رب، یعنی ہم تو دنیا میں گناہ گار تھے، نالائق تھے، نکمے تھے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بدلہ ادا ہی نہیں کر سکتے تھے، شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں جو ہمیں انعام ملا ہے، یہ اس لیے ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اور غفور و رحیم نے ہمیں اس لیے بخشا ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ انسان جب جنت میں جائے گا اور اسے تمام انعامات مل جائیں گے، اسے ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اور وہ آرام میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہوگا، تو وہاں بھی اسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہوگی۔ وہاں بھی انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنی بخشش کا ذریعہ نظر آئے گا، اور یہ خیال اسے دامن گھیر رہے گا کہ کہیں وہ اس نسبت سے محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں کا حقدار بننا چاہتے ہیں، اور اپنی زندگی کا سفر اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر طے کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا آخرت میں سرخرو اور سرفراز ہونا چاہتے ہیں، انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، کوئی سہارا، کوئی ذریعہ نہیں۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز ہے جو دنیا کی زندگی کو بھی سنوارتی ہے، اور آخرت کا سفر بھی آسان کرتی ہے، اور آخرت میں رہنے کے لیے جگہ اور ٹھکانہ بھی عطا کرتی ہے۔